الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، عزیز ساتھیوں، بہنوں اور بیٹیوں، اور خاص طور پر جو مختلف مقامات سے میرے بچے عزیز دوست، جس طرح یہ قاری تاج مکی صاحب یہ جوائن کرتے ہیں، ابھی لکھ رہے تھے کہ آپ تلاوت کرتے ہیں تو مجھے عرب کے قاری یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ کا قرآن کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کریم کو عربوں کے لحن میں پڑھو، پنجابی میں، سندھی میں قرآن نہ پڑھو، قرآن عربی میں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، اس کو عربی لحن میں پڑھو۔ یہ حکم ہے اللہ کا بھی اور میرے نبی کا ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قاری صاحب میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے جوائن کیا اور آپ نے اچھا مشورہ دیا۔ آغاز سے پہلے جیسا کہ میری عادت ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں، آپ سے بھی تقاضا کرتا ہوں کہ شکر ادا کریں۔ ایسی خاموش نعمتیں اللہ کی ہمیں ملتی ہیں، خاموش، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن ملتی ہیں۔
اگر وہ نہ ملیں تو ہماری زندگی رواں دواں نہیں ہو سکتی۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ، کتنا ٹائم لگتا ہے ہمارا، اگر ہم یہ کہہ دیں یا اللہ ہم تیری ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور ان نعمتوں کا بھی جو ہم دیکھ نہیں پاتے لیکن مسلسل ہمیں مل رہی ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کا شاکر ہے، جو اللہ کا ذاکر ہے، جو اللہ کی طرف سے آنے والی جتنے بھی مصائب و آلام اور بلا اور امتحانات و آزمائش ہے اس پہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے ہاں تو عزت انہی کی ہے جو میری ہر بات پر صبر اور شکر کرتے ہیں۔ تو صبر اور شکر دو ہتھیار ہیں بندے کے پاس۔ جس دن بندہ یہ بھول گیا سمجھو وہ کام سے گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہے کہ فلاں کو میں نے دیکھا تو یہ ہو گیا، تو فلاں یوں ہو گیا، تو فلاں واہ ہو گیا، ہم ادھر دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پاک کلام کی سماعت کے لیے، ایک دل میں تڑپ ہوتی ہے نا۔ میرے بعض ساتھی میرے درس والے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں استاد جی آپ نے 2 منٹ پہلے ہی آ جایا کریں، چونکہ ہم بیٹھ جاتے ہیں نا تو دل چاہتا ہے کہ ابھی شروع ہو جائیں آپ۔ بالکل ان کا جذبہ صحیح ہے۔ اور یہ کون پیدا کرتا ہے بھائی؟ یہی بات شکر کرنے والی ہے کہ اللہ نے ایک دل میں تڑپ پیدا کر دی ہے کہ چلو یار سارے کام ختم کرو اور اللہ کا قرآن سنتے ہیں، اللہ کا قرآن سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی نعمت جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ ہر وقت شکر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر ایک کے ساتھ ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہر بندے اپنے کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر بندے کے، ریگارڈلیس کہ وہ مسلمان ہے، اس کو مانتا ہے، اس کو نہیں مانتا ہے، اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر بندے کا ایک تعلق ہے اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، چونکہ وہ مخلوق ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم سے وہ پیار بھی کرتا ہے، ہم اس کے محبوب کی امتی ہیں، اور باقی ہو سکتا ہے کہ وہ پیار سے محروم ہو، ان کو پیار نہ ملتا ہو، چونکہ وہ سرکار کی امتی نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے امریکہ میں آنا ہے تو بھائی اسلام آباد جا کے، ہمارا چونکہ تعلق پاکستان سے ہے تو وہ ٹھپی لگوانی پڑتی ہے، وگرنہ یہ گھسنے نہیں دیتے یہاں پر ہمیں، ٹھپی تو لگے گی جنت میں جانے کے لیے کلمے کی، تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ جس کی لگ گئی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی قانون کی پابندی بھی کرو جہاں آئے ہو تم، اور ہم یہاں کرتے ہیں بالکل۔ انہوں نے کہا مسجد میں نہیں جانا، ہم نہیں جاتے۔ انہوں نے کہا جی تم نے نمازیں نہیں پڑھنی، نہیں پڑھتے، گھر میں پڑھتے ہیں، کرتے ہیں نا۔ تو وہاں بھی تو کوئی پابندی ہوگی، تو تیار رہنا چاہیے بندے کو۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، بڑا خوبصورت واقعہ یہ، چونکہ ہم چیدہ پڑھ رہے ہیں، آیات پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ٹائم ملا تو ضرور تھرولی اس کو بالکل پہلی آیت سے آخری آیت تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے توفیق بخشی، اب شروع کر دیا ہے تو کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک زندگی ہے انسان کی۔ آپ تھک جائیں، آئیں نہ آئیں، میرے کئی دوست جنہوں نے مجھے شروع کروایا تھا اب نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ نے اس کام پہ لگا دیا ہے، میں آ جاتا ہوں، آپ بھی آ جاتے ہو، تو یہ نعمت ہے جو آپ کو بھی ملی ہے، مجھے بھی مل رہی ہے۔ تو سورہ یوسف بڑا پیارا واقعہ ہے یہ، اور پورا واقعہ ہے یہ اس بارے میں بیان ہوا ہے 12ویں اور 13ویں میں سورہ یوسف میں۔ آج جن آیات کا سورہ یوسف کا جو ہے نا سورت کا نمبر 12واں ہے، لیکن سپارہ 13واں ہے آج، اور آیات ہیں 5 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، 93 93 94 94 95 95 96 96 اور 97 97۔ یہ 5 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی، اس کے اندر پوری بات تو خیر نہیں ہو پاتی چونکہ مسلسل مضمون ہے نا یہ، تو ہم درمیان میں سے لیتے ہیں۔ تو لیتے اس لیے ہیں کہ آگے تھوڑا ہم چلتے رہیں، ہر سپارے میں سے کوئی 2 4 5 باتیں 2 4 5 باتیں ہمارے دماغوں میں جاتی رہیں، دل اس کو قبول کرتا رہے۔ نہ جانے
کس جگہ پر آ کر ہمارا دل مچل جائے کوئی پتہ ہے؟ بسا اوقات ایسی انسان کے اندر برائیاں ہوتی ہیں جو نہیں چھوڑ پاتا انسان، بڑی کوشش کرتا ہے، بڑی ٹرائی کرتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن کی نعمت ایسی کہ نعمت ہے کہ جب اس انسان جڑ جاتا ہے، یقین کریں آپ، اس بات کا خیال ہی نہیں رہتا، ایسا اللہ دل سے معاف کر دیتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ کہتا ہے میرا ہی تو کام ہے، وہ مٹا بھی دیتا ہوں، لکھ بھی دیتا ہوں۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ بھائیوں نے تو یہ سوچا تھا کہ جاتا رہے گا، ختم ہو جائے گا، باپ والا سے بڑا پیار کرتا ہے، حسد کا شکار ہو گئے۔ اور یہ ساری باتیں بابا جی نے بتا دی تھی اس کو، اپنے بیٹے کو۔ سورت کے شروع میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بعض لوگ بڑے دیوانے ہیں، اور یہ بابا جی کو پتہ ہوتا تو یوں کیوں کرتے؟ بابا جی بار بار جو آیات میں آتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے قرآن پر۔ اللہ کہتا ہے غور کرو۔ بابا جی نے بتایا ان کو کہ تیرے بھائی حسد کریں گے لیکن اللہ پاک تجھے چنے گا۔ یہ بابا جی نے پہلے بتا دیا تھا ان کو، بتانا نہیں خواب کسی کو بھی، پہلے بتا دیا تھا۔ لیکن آپ کو بتایا کہ مشیت اس دی، یہ جو اللہ کا نظام ہے نا، اللہ کا نظام، اس میں جو اس نے فٹ کیا ہوا ہے نا، اس میں پھر اپنے محبوبوں کو بھی، اپنے انبیاء کو بھی بتا دیتا ہے کہ تمہاری یہاں تک ہے، یہاں تک ہے، یہاں تک ہے۔ اور یہ جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں نا، اللہ کے نبی ہوتے ہیں، یہ اپنی حد نہیں پار کرتے۔ ہم تھوڑی ہیں، کوئی ہمیں ہاتھ دے تو ہم پوری اس کا بازو کھا جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو باؤنڈری ان کی ہے اس سے آگے نہیں جاتے۔ یہی تو کمال ہے ان کا، اسی بات کے لیے تو اللہ چنتا ہے ان کو، اپنی باؤنڈری کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ دماغ میں اگر باتیں آ جائیں نا تو پھر انبیاء پر ہمارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے سارے، کہ یوں کیوں نہیں ہوا تو یہاں کیوں نہیں ہوا۔ بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن پاک میں تو جو لکھا ہوا ہے کہ وہ جب وہ ابھی آیت پڑھوں گا میں، پھر بتا دوں گا آپ کو، بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، بھائی آ گئے ان کے، قحط آ گیا تھا ان کے علاقے میں، دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ جو بادشاہ نیا آیا ہے مصر کا، بڑا دیالو ہے، بڑی خدمت کرتا ہے لوگوں کی۔ بادشاہ کو چونکہ خواب آئی تھی پرانے عزیز مصر کو، 7 سال کا قید تھا، تو اس کا حل انہوں نے بتایا تھا، تو انہوں نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا، اور پھر اس نے کیا کیا، پوری بادشاہی دے دی، بادشاہ ہو گئے۔ آپ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا اکثر علماء سے بھی، اپنے پرانے جو ہمارے علماء ہوتے تھے، بزرگ عالم ہوتے تھے گاؤں کے دیہات کے، وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی، 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی، جے محمد عربی ڈٹھا رجا دو ہی جہانی۔ یہ بڑا پرانا شعر ہے۔ یہ کیا معنی ہے اس کا؟ حضرت بکل مار کے رکھتے تھے، رومال چادر رکھتے تھے، کیوں؟ جب وہ چہرہ کھولتے تھے نا تو لوگوں میں تاب نہیں ہوتی تھی دیکھنے کی۔ حسن یوسف، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یہ ہمارے بزرگوں کے شعر ہیں۔ تو جو بندہ نظر بھر کر دیکھ لیتا تھا یوسف علیہ السلام کو، 3 مہینے کے لیے بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ یہ ہے وہ بات، 3 مہینے رجی خلقت۔ قحط ایسے تو نہیں گزرے نا، جب دیکھا کہ حالات زیادہ ٹائٹ ہیں تو چہرہ یہاں کر دیا اللہ کے پاک پیغمبر نے۔ لوگ چہرہ دیکھ کے بھوک ختم ہو جاتی تھی ان کی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انسان تھے، اور کیا خوبصورت باتیں یہ۔ تو بھائیوں کو انہوں نے پہچان لیا، وہ نہیں پہچان سکے، نا نا نا، بھائیوں کو پہچان لیا، بڑا ان کی قدر کی۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، قصہ مختصر یہ ہے کہ بالآخر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا۔ جب پہچان لیا تو اب وہ کانپ رہے تھے،
بھائی کہاں پر رہے تھے، جو سلوک کیا تھا انہوں نے سب کچھ یاد آ گیا، اندھے کنویں میں پھینکنا، کپڑے اتارنا، غلام بیچ دینا قافلے والوں کے ہاتھوں میں، سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ کہاں پر رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام مسکرا رہے تھے، کہا قال لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ بھائیو میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ اب ایسا کرو کہ سارے خاندان کو لے کے یہاں آ جاؤ، میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں، بادشاہ ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری فیملی دھکے کھائے اور میں میاں بادشاہت کروں۔ یہ وہ لوگ تھے، کبھی ہم نے سوچا ہے یہ بات؟ اگر ہمیں اقتدار مل جاتا ہے نا، یا کچھ چار پیسے مل جاتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں بھائیوں کو دبا کے رکھیں۔ ایک یہ بھائی تھا، پہلے تو معاف کر دیا ان کو، پھر کیا کہا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں بادشاہ ہوں اور میرا خاندان دھکے کھائے، دانے دانے کو محتاج ہو، جاؤ میرے سارے خاندان کو لے کے آؤ، میرے باپ کو بھی لے کے آؤ۔ ان کا جی وہ تو نابینا ہو گئے ہیں تیری یاد میں رو رو کے۔ کہا اچھا نابینا ہو گئے ہیں، چلو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کرتا اتارا، اپنا کرتا اتار کر بھائیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ لے جاؤ اور جا کر میرے باپ کے چہرے کی آنکھوں کے ساتھ لگا دینا، اس کو آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، بالکل دیکھنے لگ جائیں گے اور ینگ مین ہو جائیں گے، لے جاؤ۔ یہ قرآن پاک یہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے میں اب شروع کر رہا ہوں، یہ آیت نمبر 93 ہے سورہ یوسف کی۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پتہ یہ کون سی قمیص تھی؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جب کپڑے اتار کے نمرودیوں نے آگ میں پھینکا تھا تو جبریل آئے تھے جنت سے کرتا لے کر ایک، تو وہ انہوں نے ان کو پہنا دیا کرتا پر، اور اس پہ آگ اثر نہیں کرتی، وہ کرتا ان کے ساتھ تھا اور عجیب کرتا تھا، اس کو جب وہ اکٹھا کرتے تھے تو ڈبیا میں آ جاتا تھا، کھولتے تو پورا کرتا بن جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو دیا۔ اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب کے پاس آیا، اور یعقوب علیہ السلام، اچھا حضرت یوسف بہت حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ قرآن کریم گواہیاں دے رہا ہے کہ لوگ انگشت بدنداں رہ جاتے تھے، یعنی دیکھو لوگوں کی بھوک ختم ہو جاتی تھی ان کو چہرہ دیکھ کر۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ قمیص جو تھی وہ ایک نالی سی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس میں دبا کے نا، جیسے پرانے زمانے میں ڈھولنا ہوتا تھا وہ تویز وغیرہ کا، اس میں ڈال کے تو ان کے گلے میں ڈال دیا تھا تاکہ نظر نہ لگے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی سرکار نے فرمایا کہ نظر حق ہے، یہ دیواریں پھاڑ دیتی ہے۔ میں ترکی گیا، وہاں سے میں ایک برتن لایا بڑا خوبصورت سا، بڑا خوبصورت، میری بیگم نے وہ اوپر رکھ دیا سامنے، وہ ایک صاحب تشریف لائے، کہا ہوئے 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 اتنا خوبصورت، میرا خیال ہے وہ بھی باہر نہیں نکلا، دھڑام سے نیچے گرا، ٹوٹ گیا۔ نظر حق ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ تعویذ ان کے گلے میں ڈال دیا۔ حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نہ بھی ڈالتے نا تو یوسف علیہ السلام کا وجود ہی جنتی تھا۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ فرشتہ ہے، تو ان کا تو وجود ہی فرشتوں والا تھا۔ اگر نہ بھی اتارتے، نہ بھی جنت کا لباس ہوتا، تو بھی ان کے وجود کا کرتا بڑا معنی رکھتا ہے۔ اور یہ ہے انبیاء کے ساتھ ہے۔ سرکار کے ایک غلام تھے، انہوں نے دعوت کی نبی پاک کی، تو سرکار نے اٹھتے ہوئے، اس زمانے میں ٹیشو پیپر تو ہوتے نہیں تھے، نہ نپکن ہوتے تھے، تو وہ رومال جس میں روٹی تھی تو آپ نے ہاتھ صاف کیے، اس سے ہاتھ صاف کر کے رکھ دیے، تو سالن تھا لگ گیا۔ سرکار جب تشریف لے گئے تو صحابی رسول نے وہ رومال اٹھایا اور تندور میں جب روٹی لگا رہی تھی بیگم صاحبہ، ان کو ڈال دیا اس میں۔ اب وہ چیخنے لگی کہ یہ کیا کر دیا، ہمارا اکلوتا رومال تم نے ضائع کر دیا۔ کہا ضائع نہیں کیا،
میں نے دھونے کے لیے بھیجا ہے، میں نے دھونے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ بڑی پریشان ہو گئی، دھونے کے لیے بھیجا ہے کیا مطلب؟ یہ تو آگ ہے۔ کہا ہاں، جس کپڑے کو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لگ جائیں یا جسم لگ جائے اس کپڑے کو آگ نہیں جلا سکتی، نہ یہ آگ نہ وہ آگ۔ اور واقعی تھوڑی دیر کے بعد جب باہر نکالا تو وہ صاف ستھرا ایسا جیسے دھوبی دھو کے استری کر کے بھیجتا ہے۔ یہ انبیاء کے وجود ہیں۔ تو وہ کرتا تھا ان کے پاس، وہ نکالا انہوں نے اور اپنے بھائی کو دیا۔ بھائی نے پکڑ لیا، بڑے نے، یہودا نے۔ اور یہ یہودا کون ہے؟ یہ بڑا بھائی تھا جس نے ان کے کپڑے اتارے تھے یوسف علیہ السلام کے، اور کنویں میں پھینکا تھا نا، اور جھوٹ بوٹ کا بکرے کا خون لگا کے ان کو لے کر کے وہ والد صاحب کے پاس آئے تھے۔ ابا جی وہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، دیکھو یہ بڑی مشکل سے ہم نے چھڑایا، یہ کمی سے ان کی خون آلود ہے۔ تو سرکار مسکرا دیے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے سارا کچھ، آپ پوری صورت پڑھیں، اس کو ترجمہ دھیان سے پڑھیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ دھیان سے پڑھیں، مولویوں کے کہنے پہ نہیں، میرے کہنے پہ نہیں، خود پڑھو دھیان سے، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اللہ کا پاک پیغمبر فرماتا ہے کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ اب وہ کرتا جنت کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا چکا تھا، یا حضرت یوسف کے وجود کا کرتا، دونوں ایک ہی بات ہے۔ جب آنکھوں کو لگایا تو وجود کے اندر چستی بھی آ گئی، آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ یأتی بصیرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تم میرا سارا خاندان لے کے میرے پاس آ جاؤ۔ فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ جب وہ بھائی لے کے مصر سے چلے اور آگے چلے 80 فرسخ، وہ آج کل کے حساب سے 200-250 میل بنتا ہے، رہ گئے۔ اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب سے جدا کتنے سال رہے؟ 80 سال۔ اور میل کتنے رہ گئے؟ 80 فرسخ۔ ان کو خوشبو آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی، کس کو؟ یعقوب علیہ السلام کو۔ اور ساتھ میں کہا لولا ان تفندون، کہیں یہ نہ کہہ دینا بابا جی تم بوڑھے ہو گئے ہو، بابا جی بوڑھے ہو گئے ہو، یہ نہ کہنا، مجھے منع کر رہے ہیں۔ سمجھے نا کتنی خوبصورت بات ہے، لولا ان تفندون قالوا تاللہ، جو باقی ان کے ساتھ رہ گئے تھے خاندان والے، گھر والے سارے، یہ ان سے کہہ رہے تھے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، نہیں بابا جی آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ ابھی تک یوسف کی خوشبو سونگھ رہے ہیں، اللہ کی قسم آپ، ہم تو کہتے ہیں کہ ابھی تک آپ وہی ہیں، پہلے دن سے آپ جو کہہ رہے تھے نا آج بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ زمانہ بدل گیا تھا، یعقوب علیہ السلام کا بیان نہیں بدلا۔ ہم تھوڑی ہیں ہر لمحے بعد ہم یو ٹرن لے لیتے ہیں، بیان نہیں بدلا انہوں نے، پہلے دن جو کہا تھا آج بھی وہی کہہ رہے تھے۔ تبھی تو انہوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، بابا جی یہ باتیں تو ہم پہلے دن سے سن رہے ہیں جو آج کہہ رہے ہو تم۔ فلما ان جاء البشیر، بھائی نے کہا یہودا نے کہ ایسا کرو مجھے کرتا دے دو، میں جاتا ہوں، تم آرام سے آؤ قافلے کے ساتھ۔ اس نے دوڑ لگانی شروع کر دی اپنے گھوڑے کے ساتھ۔ وہ سفر تھا نا، وہ یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے خوشخبری بھی میں دوں، چونکہ بربادی بھی میں نے کی تھی اور دل میں چور تو تھا نا، حالانکہ بھائی معاف کر چکا ہے اور کہا میں اللہ سے بھی معافی لے کے دوں گا تمہیں، میرا کوئی دعویٰ نہیں تمہارے اوپر، تم میرا خاندان ہو۔ اور یہ بات تو بابا جی نے پہلے دن کہی تھی کہ وَيُتِمَّ عَلَيْكَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، کہ تیری وجہ سے اللہ اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا اور آل یعقوب پر بھی نعمتیں ہوں گی تیری وجہ سے۔ تو ہوئی نا کہ سارا خاندان لے آؤ، اب تم بادشاہ کے بھائی ہو، وہ عام آدمی نہیں ہو تو تم لوگ۔ اب وہ بھاگم بھاگ یہودا پہنچا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس
اور آتے ہی ان کی آنکھوں پہ وہ کرتا لگا دیا۔ قرآن کی کیسی باتیں یار! لیکن یہ جب لوگ مذاق کرتے ہیں نا، حجتیں کرتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، کاش ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ کے انبیاء، اللہ کے نبی، ان کے کرتے، برکتیں، یہ تبرکات، ہم مذاق کرتے ہیں تبرکات کو، ان کی بڑی قیمت ہے۔ باقاعدہ ایک دوسرے کے بارے میں آپ سن گئے ہیں تابوت سکینہ کا قصہ، بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل، تھا کیا اس کے اندر؟ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا عصا تھا، ان کا ابا قبا تھی، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، یہ ان کے تبرکات تھے اس صندوق کے اندر۔ خدا نے کہا یہ، اللہ نے کہا یہ، اس کے اندر تھے یہ، ان کو اللہ تبرکات کہہ رہا ہے۔ تو یہ تبرک ہوتے ہیں، تبرکات کو مذاق نہ کیا کرو۔ اگر تمہارے بزرگوں کی کوئی پگڑی، کوئی قمیض، کوئی باقی ہے تو پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ بجائے گھر میں رکھنے کے، تبرک رکھنے کے، ہم ان کو یا تو گاربیج کر دیتے ہیں، تو یا کسی کو بلا کے نا مانگنے والے کو دے دیں گے۔ تو ایک پگڑی تو رکھ لو یار باپ کی، کبھی تو یاد آئے گا کہ یہ ہمارے باپ کی پگڑی ہے۔ یہ تو سنت ہے اللہ کی بھی اور اللہ کے نبیوں کی بھی، اور تو اللہ کے نبیوں کی اولاد کی بھی یہ سنت ہے۔ یہ جب انہوں نے ڈالا اب لفظ سنیں آپ قرآن کریم کے، میرے نہ سنیں، اللہ کا قرآن سنیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں قال الم اقل لکم، قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ میں وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، میں وہ جانتا ہوں اپنے اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ آنکھیں ٹھیک ہو گئی نا؟ وہ کہہ رہے تھے تم بڈھے ہو گئے ہو، سٹھیا گئے ہو، کہا کہ نہیں، بڈھا ضرور ہو گیا ہوں، لیکن میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ جو باتیں میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ تم نہیں جانتے۔ یہ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں، تو ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہم بھی۔ تو پھر لن ترانے کس بات کی کرتے ہیں ہم لوگ؟ بونگیاں کس لیے ہم مارتے ہیں؟ بے حیائی کس لیے کرتے ہیں؟ انی اعلم من اللہ، میں نے جو اتنا عرصہ گزارا یہ مشیت ایس دی ہے، حکم ربی ہے کہ یہاں بولنا ہے، یہاں نہیں بولنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پاک نے عبداللہ بن ربیع کے بارے میں، محبوب اس نے اتنا تجھے تنگ کیا، اتنا آپ کو تنگ کیا، اتنا تنگ کیا ہے کہ استغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم۔ آپ بھول جاتے ہیں نا، آپ تو معاف کر دیتے ہیں، آپ رحیم کریم ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس نے تمہیں کیا کیا تکلیف دی ہے، میں نہیں اس کو معاف کروں گا۔ اس کے لیے دعا نہ کرنا، اگر کرے گا 70 مرتبہ بھی پھر بھی میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، چونکہ تو بھول گیا ہے، تو رحم والا ہے، معاف کر دیا، میں نہیں کروں گا اس کو۔ یہاں بھی حضرت یعقوب یہی کریں کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اچھا اگلی بات کیا ہے؟ بیٹوں نے کہا قالو، اب سارے آ گئے، پہنچ گئے سارے، قالو یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے والد ہمیں معاف کر دے، بھائی نے معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دے اور ہمیں اللہ سے بھی معافی لے کے دے دے۔ کیا جواب دیا؟ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ان قریب سے کیا مراد ہے؟ اصل میں وہ دن تھا نا، تو رات آنے والی تھی، جمعرات کی رات تھی، سویرے جمعہ تھا، اور اتفاق سے 10 محرم تھا، اور بابا جی تہجد کو اٹھتے تھے، اور تہجد کی جو دعائیں ہیں نا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے وقت میں اٹھنے والوں سے مطلب رحمت اس کی جوش میں ہوتی ہے کوئی جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے میں اس سوال کو پورا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ سوف کروں گا دعا، لیکن تہجد میں کروں گا۔ تہجد کتنی ضروری چیز ہے۔ تہجد بزرگ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، ساری زندگی تہجد قضا نہیں کی، ساری زندگی تہجد قضا نہیں کی۔ تہجد کے وقت میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ بیٹا میں اللہ سے معافی لے دوں گا، لیکن تھوڑا صبر کرو۔ اور کب کروں گا؟ کہ جب وہ تہجد کا وقت ہوگا، اور جب وہ سارا خاندان پہنچا وہاں پر تو 4000 فوج اور جو عوام تھے حضرت یوسف کے ساتھ، جب انہوں نے فرمایا کہ میرا والد آ رہا ہے، ایک فوج فرموئی تو سرکاری فوج تھی نا 4000 تو، اور باقی عوام الناس ایک جمع غفیر ان کے استقبال کے لیے نکل آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا یہودا سے، یہودا یہ فرعون مصر آ رہا ہے کوئی؟ کہا ابا جی وہ تو ختم ہو گیا فرعون مصر، تو یہ تمہارے صاحبزادے یوسف علیہ السلام ہیں، آج کل وہ بادشاہ ہیں، اور یہ جو فوج آ رہی ہے یہ آپ کے استقبال کے لیے آئی ہے۔ آگے لمبا قصہ ہے، انشاءاللہ وقت ملے گا سناتا رہوں گا۔ لیکن جب وہ پہنچ گئے تو آپ نے کرسی صدارت پر کس کو بٹھایا؟ والد کو، اور ساتھ میں بٹھایا اپنی والدہ کو، اور پھر وہ سارے بھائی ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ہاتھ باندھ کے وہ کھڑے ہو گئے۔ کیا بادشاہی ہے، اور کیا احترام ہے، اور کیا اکرام ہے۔ کاش میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا، مجھے معاف کرنا میں بعض دفعہ اپنی باتیں کر جاتا ہوں، لیکن میری وہ تکلیف دہ باتیں جو میں سناتا ہوں آپ کو۔ تو میں ایک صاحب افسر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہم بھی افسر تھے اس زمانے میں اللہ کے فضل سے۔ تو ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے جھانکا سر لگا کر، بزرگ تھے، سفید ریش تھی ان کی، بڑا لمبا کڑیل جوان لگتا تھا اس زمانے کا۔ تو کہتے بابا بابا آپ چلو گھر میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں، بیٹھو چل کے گھر میں آ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتا یہ گاؤں کا کوئی آدمی ہوگا، کوئی کام سے آیا ہوگا، چلو میں گھر جا کے اس کی بات سن لوں گا۔ اور پتہ یہ چلا کہ اس کا والد تھا وہ۔ یہ ہے فرق ہمارے اندر اور اللہ کے نبیوں میں اور اللہ کے بندوں میں، فرق یہ ہے ہم لوگ جو ہیں وہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، بڑوں کا احترام نہیں کرتے، بھائیوں کا احترام نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے ہم لوگ۔ ہم اپنا ریونج لیتے ہیں، نہیں بھائی معاف کر دو۔ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ماں باپ کو اونچی جگہ پر بٹھانا چاہیے اور بھائیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور وہ جو جملہ انہوں نے کہا تھا کہ لا تصریب علیکم، جاؤ آج میں نے کوئی مواخذہ نہیں تمہارے اوپر، سب کچھ میں نے معاف کر دیا جو کچھ تم نے کیا ہے۔ تو یہ جذبہ اللہ ہم سب کو عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ آپ کو خیریت سے رکھے، آنے والا وقت بھی خیر والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔